السلام علیکم، بیرسٹر احتشام امیر الدین آپ کی خدمت میں حاضر۔ سب سے پہلے آپ کو خبر دیں گے، برٹش پارلیمنٹیرینز نے خط لکھا ہے حکومت برطانیہ کو، جس میں عمران خان کی رہائی کے لیے حکومت پاکستان سے بات کرنے کی تجویز دی گئی ہے، اور مطالبہ کیا انہوں نے اپنی حکومت سے کہ آپ حکومت پاکستان سے بات کریں، اور عمران خان کی رہائی کے لیے یہ ضروری اس وجہ سے ہے کیونکہ عمران خان کی لگاتار مسلسل ڈیٹینشن، جو جیل میں قید ہے عمران خان کی، اس سے جمہوریت کو خطرہ ہے اور یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ لہٰذا جہاں پہ بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو اور جہاں پر بھی جمہوریت کو خطرہ ہو، اس کے اوپر ہمیں تشویش لاحق ہونی چاہیے، اور اس وجہ سے حکومت برطانیہ کو حکومت پاکستان سے بات کرنی چاہیے۔ اور یہ کم جانسن برٹش پارلیمنٹیرین ہے جنہوں نے خط لکھا ہے، 20 سے اوپر ممبرز آف دی ہاؤس آف کامنز اینڈ دا ہاؤس آف لارڈز نے اس کو سائن کیا ہے۔ ہاؤس آف کامنز ایسے ہی ہے وہاں پہ جیسے پاکستان میں قومی اسمبلی ہے، جس میں براہ راست الیکشن میں حصہ لے کر لوگ منتخب ہو کر ممبر بنتے ہیں، اور ہاؤس آف لارڈز ایسی ہے جیسے پاکستان میں سینٹ ہے۔ تو وہاں کا سینٹ اور وہاں کی قومی اسمبلی کے 20 کے قریب ممبران نے اپنی حکومت کے برٹش سیکرٹری فارن افیئرز، برطانوی سیکرٹری خارجہ ڈیوڈ لیمی کو یہ خط لکھا ہے، اور اس کے اندر شدید تشویش کا بھی اظہار کیا گیا ہے، اور اس کے اندر یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ حکومت پاکستان سے بات کی جائے عمران خان کی رہائی کے لیے، بیکاز یہ مناسب نہیں ہے۔ اور یہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب تھوڑے دن پہلے کانگریس مین یو ایس اے میں 60 کے قریب خط لکھ چکے ہیں پریزیڈنٹ بائیڈن کو عمران خان کی رہائی کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ مختلف انفرادی شخصیات بین الاقوامی سطح پہ، جو کہ کوئی بزنس میگنیٹ ہے، کوئی سیلیبریٹی ہے، کوئی کسی اور شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہے، انہوں نے عمران خان کی رہائی کے لیے کسی نے ٹویٹ کیا، کسی نے پوسٹ کیا۔ تو انٹرنیشنل لیول پر عمران خان کے حوالے سے ایک اچھا جو ہے خبر ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اور ایک اوورآل ایک موقف بنتے ہوئے، ایک نیریٹو بنتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ جس میں بین الاقوامی سطح پر اب یہ بات بہت زیادہ ہونے لگ پڑی ہے پہلے کی نسبت، کہ عمران خان کو رہا ہونا چاہیے، عمران خان کی قید غیر قانونی ہے، جمہوریت کے لیے خطرہ ہے، اور حکومت پاکستان سے اس کے اوپر بات ہونی چاہیے۔ تو ایک طرف تو یہ سچویشن ہے، دوسری طرف میں آپ سے عرض کروں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر جو ہے اس وقت کچھ اختلافات اپنے عروج پر نظر آ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ فواد چودھری صاحب، جو کہ سابق سیکرٹری انفارمیشن ہے پاکستان تحریک انصاف کے، اور رؤوف حسن صاحب جو کہ سابق سیکرٹری انفارمیشن ہے، اب ان کے پاس کوئی اور پورٹ فولیو، بٹ ہی از ویری ایکٹیو ان پاکستان تحریک انصاف، دونوں کے درمیان بڑا ہی سخت جملوں کا تبادلہ ٹویٹر پر ہوا ہے، اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے پہ اور غلط الفاظ استعمال کرنے پہ، یا گالی گلوچ بھی کہہ سکتے ہیں فار دیٹ میٹر، کرنے تک وہ گئے ہیں، اور ایک دوسرے کے اوپر دونوں نے انگلی اٹھائی ہے، ایک دوسرے کی وفاداری کے حوالے سے، پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے ساتھ لائلٹی کے حوالے سے، اور رؤوف حسن کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو دونوں بھائی ہیں ان کو لانچ دوبارہ کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر اختلافات پیدا کرنے کے لیے، اور فواد چودھری نے اس کا جواب دیا ہے کہ تم کسی سے بھی وفادار نہیں ہو، تم عمران خان سے بھی وفادار نہیں ہو، اور تم تنخواہ لے رہے ہو، اور تنخواہ پیسے جو ہے اس کے لیے تم کام کر رہے ہو مخصوص مقاصد کے لیے۔ دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر بھرپور الزامات لگائے ہیں، اور اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ خبر یہ آ چکی ہے کہ فواد چودھری کے بھائی کو پاکستان تحریک انصاف کے واٹس ایپ گروپ سے نکال دیا گیا، اور یہ فیصلے میں جو کلیدی کردار میرے خیال میں ادا کیا ہے وہ سلمان اکرم راجہ، جو اس وقت جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف ہیں، اور انہوں نے ادا کیا ہے۔ اور سلمان اکرم راجہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ، یا سلمان اکرم راجہ اور ان کا جو گروپ ہے اس میں اب رؤوف حسن ہے یا شعیب شاہین ہے یا اور دیگر لوگ جو اس وقت کی پی ٹی ہیں، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ فواد چودھری اور ان کے بھائی کو دوبارہ پاکستان تحریک انصاف میں فی الحال ان حالات میں اکوموڈیٹ کیا جائے۔ سرٹنلی جب عمران خان باہر آئیں گے تو پھر فیصلہ عمران خان کا ہی چلے گا، لیکن ابھی تک کی جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ قیادت پاکستان تحریک انصاف کی نہیں چاہ رہی ہے ان کو اکوموڈیٹ کرنا، اور دونوں کے درمیان بڑا وہ ایک صاف اختلاف بھی نظر آ رہا ہے۔ اس وقت فواد چودھری کی بھی ٹویٹر کے اوپر ساری جو کیمپین ہے وہ اسی طرف آپ کو نظر آتی ہے کہ اگر عمران خان جیل میں ہے اور عمران خان باہر نہیں نکل سکیں تو اس کے اندر بنیادی طور پر کردار موجودہ پی ٹی آئی کا ہے، جس کو ہم نہیں مانتے ہیں۔ انہوں نے سلمان اکرم راجہ کے بارے میں کہا کہ انہوں نے 3.5 کروڑ فیس لے کے نواز شریف کی وکالت کی تھی،
پیناما میں، اور شعیب شاہین کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی وہ 4000 مہینے کی تنخواہ پہ انفارمر کے طور پہ انہوں نے سٹارٹ کیا تھا. تو میرے خیال میں دونوں باتیں جو ہیں وہ مجھے تو کوئی مناسب نہیں لگیں. میری نظر میں تو بڑے مناسب وکیل بھی ہیں، بڑے مناسب انسان بھی ہیں، اور انہوں نے بڑے دلیری کے ساتھ ساری چیزیں وغیرہ فیس کی ہیں، اور بڑے اچھے طریقے سے پاکستان تحریک اور مشکل وقت میں پاکستان تحریک انصاف کے اندر شامل ہوئے ہیں، اور مشکل حالات میں پاکستان تحریک انصاف کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں. تو ان کے بارے میں اس طرح کی بات جو ہے وہ مجھے سمجھ. اور دوسرا سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ بھی اگر اس ٹائم پہ ہی واز اے پروفیشنل لائر، اور اگر وہ پروفیشنلی فی لے کے کسی کو بھی ریپریزنٹ کریں تو اس کے اندر بھی کوئی، میں نہیں سمجھتا کہ ایسی بات ہے کہ جو دیٹ کین بی ہیلڈ اگینسٹ ہم کہ جی اس نے نواز شریف سے فیس لے کر کیس لڑا تھا. تو باقی یہ ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی یہ جو آپسی یہ دونوں گروپس کی لڑائی ہے، یہ ایک طرف موجودہ پی ٹی آئی، دوسری طرف بنیادی طور پہ آئی ڈونٹ ناٹ نو کہ اس کو گروپ کہا جا سکتا ہے نہیں کہا جا سکتا، لیکن فواد چودھری کا اپنا ایک سوشل سرکل تو ہے، اور اس میں بہت سارے لوگ اور بھی ان کے قریب ہیں جن کا تعلق میڈیا وغیرہ سے ہے. تو ان کے بھی ٹویٹس وغیرہ اگر آپ دیکھیں تو وہ فواد چودھری کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو سچویشن ہے اس وقت کی. دوسری طرف شیر افضل مروت نے یہ کہا ہے جی کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی جو موجودہ پالیسی ہے احتجاج کو لے کر وہ اس سے اتفاق نہیں کرتے ہیں، اور علی امین گنڈاپور کو احتجاجی مظاہروں سے الگ کرنے کا انہوں نے کہا ہے. تو ایک طرف ادھر اختلاف آپ کو نظر آئے گا، دوسری طرف ادھر کے پی کے میں آپ کو اختلاف نظر آئے گا، اور ادھر گنڈاپور کی جو سیاست ہے یا ان کی جو حکمت عملی ہے، طریقہ کار ہے، اس سے بھی شیر افضل مروت نے کئی بار پہلے بھی اختلاف کا اظہار کیا اور آج پھر اختلاف کا اظہار کیا. تو پھر ود دس ڈویژن دیٹ ایگزسٹ رائٹ ناؤ ود ان دا سرکلز آف پاکستان تحریک انصاف، اور مے بی دا پریزنٹ پی ٹی آئی اور دی فارمر پی ٹی آئی ممبرس جو کہ پہلے پی ٹی آئی کا فیس ہوتے تھے، ان میں سے کچھ لوگوں کا اختلاف جو ابھی موجودہ پی ٹی آئی کے ساتھ، اور وہ پرانے لوگ دوبارہ پارٹی کے اندر آنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ کسی طرح بیچ میں لیکن نئے لوگ جو ہیں وہ ان کو جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو یہ والی جو ایک پاور سٹرگل ود ان پی ٹی آئی چل پڑی ہے، اس سے بھی میرے خیال میں اوورآل جو پاکستان تحریک انصاف کا فوکس ہے، اور وہ عمران خان کی رہائی ہے یا عمران خان کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے خاتمے کے لیے حکمت عملی کو بنانا ہے، اس کے اوپر میرے خیال میں سرٹنلی فرق پڑتا ہے اور پڑے گا. تو بہرحال یہ ابھی تک کی سچویشن ہے. اور دوسرا اس میں آپ سے ایک اور چیز عرض کروں کہ دو اور خبریں، اور ایک خبر جو ہے وہ چیف جسٹس پاکستان کے حوالے سے، دوسری خبر جو ہے وہ نواز شریف کے حوالے سے، اور تیسری خبر جو ہے وہ 27ویں ترمیم کے حوالے سے. ایک تو 27ویں ترمیم کے اوپر اب بات چیت شروع کر دی ہے بلاول بھٹو زرداری اور شہباز شریف نے، اور خبر بھی ہیڈ لائن بھی لگ گئی ہے کہ جی 27ویں ترمیم پر بنیادی اتفاق ہو گیا شہباز شریف کا اور بلاول کا، اور یہ کہا انہوں نے کہ سب کو لے کر چلیں گے اور مولانا کو بھی لے کر چلیں گے. مولانا اس سے پہلے یہ کہہ چکے ہوئے ہیں کہ جی اس طرح سے ہم کسی اگلی آئینی ترمیم کا حصہ نہیں بنیں گے. لیکن یہ دونوں جو ہیں شہباز شریف بھی اور بلاول بھٹو زرداری بھی، یہ کوئی عجیب ہی قسم کا کیریکٹر ابھر کر نکل رہے ہیں دونوں ان حالات میں کہ جب اوورآل پاکستان کی جو ایک جو کشتی ہے وہ بھور میں پھنسی ہوئی ہے، اور دن بدن اکنامک پوائنٹ آف ویو سے، پولیٹیکل سوشل پوائنٹ آف ویو سے حالات خراب ہو رہے ہیں. اس کے اندر یہ دو جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک عجیب و غریب اور بڑا میرے حساب سے منفی کردار ادا کیا ہے. اور انہوں نے وہ جو کچھ لوگ تو اس کشتی کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، اور کچھ لوگ اس کام کو انڈو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں بلاول اور شہباز شریف سر فہرست ہیں. اور بڑی ڈھٹائی کے ساتھ، بڑی بے شرمی کے ساتھ اب 27ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے. اب کرنا کیا اس 27ویں ترمیم میں، یہ بھی آپ کو بتائیں گے اگلے آنے والے وی لاگز میں. حالانکہ مطلب کہ ابھی ایک ترمیم پاس کی، اگر اتنی کوئی امپورٹنٹ چیز تھی تو اسی ترمیم کا حصہ ہو سکتا تھا نا. دیٹ کوڈ ہیو بین ایکسٹینڈڈ، بٹ ناؤ just one passed and now another. So are you trying to play with the constitution? It is a constitution, for God's sake. You trying to play havoc with this book. اور اس میں ایسے نہیں ہوتا کہ کبھی بھی جب بھی دل کیا آپ کے یہ پولیٹیکل فائدہ رہ گیا تھا تو آپ اس کو بھی بیچ میں اکوموڈیٹ کر لیا جائے. بہرحال اس کے اوپر بعد میں ہم تفصیل سے بات کریں گے. چیف جسٹس پاکستان کے حوالے سے جو خبر ہے اس میں یہ خبر ہے کہ
وہ سپریم کورٹ کی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے سلام پھیرا تو وہاں پر مسجد میں موجود ایک یوٹیوبر نے چیف جسٹس کی تصویر اتار لی. تو چیف جسٹس نے سیکیورٹی کو بلا کر پوچھا کہ ایس پی سیکیورٹی کہاں پہ؟ انہوں نے کہا وہ کسی سرکاری کام سے باہر گئے ہوئے ہیں سپریم کورٹ سے. تو انہوں نے اس ایس پی کو سسپینڈ کر دیا. اب نئے ایس پی نے چارج سنبھال لیا. تو یہ ایک چیز چیف جسٹس کے حوالے سے ہے. لیکن مجھے اس میں سمجھ یہ نہیں آیا کہ اگر مثال کے طور پہ چلو تصویر نہیں اتارنی چاہیے تھی اس یوٹیوبر کو، اور اگر اس یوٹیوبر نے تصویر اتار بھی لی اور ایس پی اگر وہاں پر ہوتا بھی تو وہ کیا کر سکتا تھا؟ ایس پی مثال کے طور پہ مسجد میں کسی کو جانے سے تو نہیں روک سکتا تھا، جیب کے اندر موبائل رکھ کر مسجد کے اندر جانے سے نہیں روک سکتا تھا. کسی ایسے لمحے میں ایک دم کسی شخص نے وہاں سے موبائل نکال کر چیف جسٹس کی تصویر اتار لی تو پاسبلی وہ بھی نہیں کر سکتا تھا اگر وہ میرے خیال میں مسجد کے اندر بھی اس ٹائم پر ہوتا. تو اب اس طرح کے جو ایکشنز ہوتے ہیں اس مطلب کہ ایک ایس پی کو ہٹا دیا کیونکہ میری کسی نے تصویر لے لی ہے، تو اس سے پھر ایک فرق یہ پڑتا ہے اب اگلا جو ایس پی ہے نا وہ اپنی نوکری بچانے کے لیے کوئی ضرورت سے زیادہ سختی کرے گا اور ضرورت سے زیادہ وہاں پہ عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرے گا. یہ میں اپنے تجربے سے آپ کو بتا رہا ہوں جو ہم نے دیکھا ہے کہ جب نوکری پہ ان کی پڑی ہوتی ہے نا تو پھر تو یہ بیوروکریسی جو ہے وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو یہی پیغام شاید دیا ہے چیف جسٹس نے کہ ضرورت سے زیادہ سختی کی جائے اور ان کی کسی قسم کی بھی مطلب کہ کوئی تصویر جو ہے وہ باہر نہ نکلے. اب بہرحال اس سے زیادہ میں اس کے اوپر اس وقت بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن اپیرنٹلی مجھے ایس پی کا سسپینڈ کرنا اس بات کے اوپر مجھے نہیں سمجھ آیا. اور آخری خبر میاں نواز شریف کی کہ دبئی سے لندن پہنچ گئے تھے. اب لندن سے خبر یہ ہے کہ امریکہ کی تیاری ہے، 4 دن امریکہ رہیں گے اور اس کے بعد واپس لندن آئیں گے. لیکن اب وہ لندن جائیں یا دبئی جائیں یا امریکہ جائیں، بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر بہت ساری بات کی ہے وی لاگس میں کہ نواز شریف نکل گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پتہ نہیں اپنی حکومت سے خطرہ سمجھتے ہیں، بیٹی بھائی پہ بھروسہ نہیں ہے. لیکن میرے حساب سے نواز شریف کافی حد تک ارریلیونٹ ہو چکے ہیں. تو وہ کدھر گئے ہیں اور کیا کر رہے ہیں اور کب واپس آئیں گے اور کیوں گئے ہیں، میرے خیال میں اس کا اتنا تعلق ہے نہیں پاکستان کی سیاست سے اور پاکستان کی خاص کر کے بطور ریاست جو چیلنجز ہیں اس سے. کیونکہ بڑی کامیابی سے نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ نے انہی کے بھائی اور انہی کی بیٹی سے ریپلیس کر دیا ہے. تو اب واٹ میٹرز مور اس کے شہباز کیا کر رہا ہے اور مریم کیا کر رہی، نواز شریف جو ہیں وہ اتنا زیادہ میٹر نہیں کرتا. اس ویلاگ میں اتنا ہی، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.